بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو عورتوں کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے گود میں اٹھائے ہوئے جنگل میں سے جا رہی تھی۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے اس میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لیا اور بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں۔ اس عورت نے جھگڑا شروع کر دیا۔ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ دونوں اپنا حق یہ جتلاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ۔ ان میں سے جب ایک نے یہ فیصلہ سنا تو کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری عورت نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اس دوسری عورت کو دے دو، یہی پالے گی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کبھی بچے سے خود تو ناراض ہو جاتی ہے لیکن دوسروں کو ناراض نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے اگر باپ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں اس کو اتنا ڈانٹتے ہو، یہ اس ممتا کی وجہ سے ہے، خود جھڑکی دے لے گی مگر کسی کی جھڑکی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں ماں کی محبت ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ جتنی ساری مخلوق کے اندر محبتیں ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، سب کی محبتوں کو جمع کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے 70ویں حصے کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی زیادہ محبت ہے، اس لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک بھول ہوئی۔ چند صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر کھڑا کیا تھا۔ جب فتح ہوئی کافر پسپا ہوئے، وہ سمجھے ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے، غلط فہمی کی بنا پر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان دونوں طرف کفار کے درمیان آ گئے۔ کئی صحابہ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا۔ آپ اس بات پر بہت غمگین تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے اکثریت تو زخمی تھے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار تھے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ خاموش تھے، غمزدہ تھے، صحابہ سے کلام نہیں کر رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کو، اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پسند نہ آئی کہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہے۔ جیسے ماں کو بچوں سے کسی کی ناراضگی پسند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے سفارش فرما دی۔ فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیجئے، ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، میں خدا بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں، اور انہیں مشورے میں شامل کیجئے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت مومنین کی سفارش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بہتان کے بارے میں سچ سمجھ لیا تھا، غلط فہمی دل میں آ گئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، امداد کے طور پر، نہ میں وہ تعلق رکھوں گا نہ میں امداد بھیجوں گا۔ رب کریم نے بہتان لگانے والے منافقین کو ڈانٹ لگائی۔ جو صحابہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے ان کی بھی سرزنش فرمائی۔
खुद डांट डपट कर ली, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को नाराज़ न होने दिया। फरमाया उनको चाहिए कि उनको माफ़ कर दें। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी तो आपने दिल से भी माफ़ कर दिया और आइंदा उनको दुगना महाना देने का इरादा फरमा लिया। तो सोचने की बात कि जिस तरह माँ खुद डांट डपट कर लेती है, किसी को अपने औलाद को डांटने का मौका नहीं देती। यूँ लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ईमान वालों के साथ ऐसी मोहब्बत है। खुद नाराज़ हो लिया, डांट लिया, लेकिन अपने महबूब की नाराज़गी पसंद न आई। उसको फरमा दिया कि आप उनको माफ़ फरमा दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की नाराज़गी पसंद न आई। उनको भी समझा दिया कि माफ़ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे। काबिल गौर कीजिए, यहाँ बात समझने का ये है कि जो परवरदिगार दूसरों की नाराज़गियों को बर्दाश्त नहीं करता, वो अगर खुद किसी बात पर नाराज़ हो तो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो नाराज़ रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये चाहत है कि मेरे बंदे गुनाहों से सच्ची तौबा करें, मेरे दर पर आकर माफ़ी मांग ले और मैं उनको माफ़ कर दूं। बच्चा अपनी माँ से जब माफ़ी मांगता है, माँ जल्दी माफ़ कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इससे भी ज़्यादा मोमिनीन पर मेहरबान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना बहुत आसान है, और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रहमतों का महीना है, परवरदिगार की रहमतों और मग़फ़िरतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो अब तो मग़फ़िरत हासिल करने के लिए बहाने की ज़रूरत है। ये हमारे खुश नसीबी है, हम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़िंदा हैं। अल्लाह ने हमें सुनहरी मौका दे दिया। अपने गुज़रे हुए गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा हो जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देंगे। हमारे सर से गुनाहों का बोझ हट जाएगा। माँ जितनी भी नाराज़ हो, बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती, माफ़ कर देती है। हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा कर लें। बेशक अल्लाह तो सत्कर्माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, हमें माफ़ कर देगा। वो तो गफूरुर रहीम है।